بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا و حبیبنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستان عزیز، الحمدللہ مفاہیم کی بحث مکمل ہونے والی ہے، اور آج ہم انشاءاللہ مفہوم مخالف کی قسموں میں سے جو آخرین قسم ہے مفہوم لقب، اس کے بارے میں گفتگو کریں گے۔ اور یہ جو مفہوم لقب ہے، اس میں جاننا ضروری ہے کہ سب سے پہلے لقب کسے کہا جاتا ہے۔ لقب چونکہ آپ ایک دفعہ نحو میں پڑھ چکے ہوں گے، وہاں جب ہم لقب کہتے ہیں تو اس کا جو مقصد ہوتا ہے وہ مقصد کچھ اور ہے، اور جب اصول میں ہم بات کرتے ہیں تو اس سے جو مراد ہے وہ مراد کچھ اور ہے۔ تو یہاں پر ہم چونکہ اصولی ہے، لہٰذا ہمارے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم اصول میں لقب کی جو تعریف بیان ہوئی ہے وہ آپ کی خدمت میں پیش کریں۔ تو لقب سے مراد المقصود باللقب کل اسم وقع موضوعا للحکم، ہر وہ اسم جو کسی حکم کے لیے موضوع واقع ہو جائے، چاہے وہ مشتق ہو یا جامد، اسے لقب کہا جاتا ہے۔ اب دیکھیں، یہاں سے آپ کو اندازہ ہوا ہوگا کہ مشتق نحوی اور مشتق اصولی میں ہم نے پہلے کہا تھا، جس طرح سے مشتق نحوی اور چیز ہے، مشتق اصولی اور چیز ہے، وصف نحوی اور ہے، وصف اصولی اور ہے، تو اسی طرح سے لقب اصولی اور ہے، لقب نحوی جو ہے وہ اور ہے۔ تو آپ ہر علم میں موجود اصطلاحات کو اسی علم کی روشنی میں سمجھنا جو ہے ضروری ہے، تاکہ جو ہے مس کنسیپشن کوئی ڈیولپ نہ ہو، مس انڈرسٹینڈنگ نہ ہو۔ اب لقب اصولی و نحوی، لقب اصولی اور نحوی میں کون سی نسبت ہوگی؟ آپ لقب نحوی خاص ہے اور لقب اصولی عام ہے۔ آپ دیکھیں یہ نسب اربعہ کے اعتبار سے، جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہم منطق میں پڑھتے تھے کہ دو چیزوں کے درمیان جب ہم نسبت سنجی کرتے ہیں تو نسب اربعہ جو ہے یہ جن کو کہا جاتا ہے وہ کیا ہے؟ تساوی ہے، تساوی کی نسبت ہے، یا تباین کی نسبت ہے، یا عام خاص مطلق ہے، عام خاص موجین، یہ چار صورتیں جو ہے بن سکتی ہیں۔ تو یہاں پر کیا ہے؟ یہاں پر لقب نحوی خاص ہے اور لقب اصولی عام ہے۔ تو عام ہے تو یہ کن چیزوں کو شامل کر رہا ہے؟ یہاں پر مشتق جو ہے اور جامد دونوں کو شامل کرتا ہے۔ کون؟ یعنی لقب اصولی۔ جیسے دو مثالیں آپ کے سامنے ہم پیش کرتے ہیں، فرض کریں اطعم الفقیر، فقیر کو کھانا کھلائے، تو یہاں پر کیا ہے؟ اطعم الفقیر، میں فقیر کو کھانا کھلاؤ، تو یہ فقیر موضوع واقع ہو رہا ہے کس کے لیے؟ یعنی کھانا کھلانا فقیر کے لیے ہمارے اوپر فرض کریں اس دلیل میں واجب قرار دیجیے۔ اسی طرح سے آیہ کریمہ ہے کہ والسارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما جزاء بما کسبا نکالا من اللہ واللہ عزیز حکیم۔ یہ سورہ مائدہ نمبر 38 ہے۔ اس میں ارشاد پروردگار ہو رہا ہے کہ چور کا جو ہے جو شرعی جو حکم ہے، شریعت میں جو اس کو سزا مقرر ہوئی، چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت ہو، جو بھی ہوگا، اگر کوئی چوری کرتے ہوئے اگر ان کو کوئی گرفتار کریں، پکڑ لیں، تو شریعت نے جو حکم بیان کیا ہوا کہ فاقطعوا ایدیہم، یہ اسلامی ریاست کی ذمہ داری ہے۔ ہر شخص جو ہے خود سے یہ حکم جاری نہیں کر سکتا۔ ریاست اسلامی اور قانون کی جو ہے اس کی اگر بالادستی ہو تو وہاں پر اس کے مطابق شرعی حاکم شرع کی یہ رسپانسبلٹی بنتی ہے کہ وہ ان احکام شرعیہ کو لاگو کرے۔ تو کیا یہاں پر سارق اور سارقہ یہ دونوں موضوع ہے کس حکم کے لیے؟ فاقطعوا کے لیے۔ ان دونوں کا انقطع کا متعلق کیا ہے؟ متعلق سارق اور سارقہ ہے، ان دونوں کے جو ہے ہاتھ کو کاٹ دیا جائے گا۔ اب کہاں سے کاٹنا ہے؟ یہ ہماری روایات میں اس کا حکم واضح طور پر بیان کیا گیا ہے کہ اصول اصابع سے کاٹنا فرض ہے، چونکہ جو ہتھیلی ہے، ہتھیلی جو ہے وہ ان المساجد للہ ہے، یعنی مساجد جو حالت نماز میں ہتھیلی کا زمین پر لگنا واجب ہے۔ جب واجب ہے تو ائمہ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہاں پر کاٹنا جو ہے انگلیوں کے سروں سے کاٹنا ضروری ہے، کہ ہتھیلی باقی رکھنا چاہیے، کیونکہ وہ جائے سجدے ہے، سجدے کے دوران زمین پر لگنا فرض ہے۔ اب سارق اور سارقہ موضوع واقع ہوئے ہیں اور قطعیت حکم ہے۔ مفہوم لقب، اب سوال یہ پیدا ہے تو لقب کا جو ہے اس کا مطلب بیان ہو چکا۔ مفہوم لقب کا مطلب کیا ہے؟ اس کا معنی یہ ہے
کہ عمومی اسم جن افراد کو شامل نہیں کرتا ان سے حکم کی نفی کرنا. یہ بہت ہی خوبصورت ایک عبارت ہے. کیا فرما رہے ہیں؟ ومعنى مفهوم اللقب نفی الحکم عما لا يتناوله عموم الاسم. اسم کی جو عمومیت ہے جن افراد کو شامل کر رہی ہے ان کے علاوہ باقی افراد سے حکم کی نفی. اس کو کیا کہتے ہیں نفی کرنے کو؟ اس کو لقب کہا جاتا ہے. مثال کے طور پر اگر کوئی کہہ دے اکرم العلماء، علماء کا اکرام کرے، تو یہ کیا ہے کہ علماء جن جن کو کہا جاتا ہے ان کا اکرام فرض ہے. تو علماء میں سے جن کا آپ اکرام کریں گے وہ تو اس دلیل کی وجہ سے، لیکن جو لوگ عالم نہیں ہیں، مثلا وہ کیا مثلا جاہل ہے، تو کیا یہ مفہوم لقب اکرم العلماء کیا یہ جملہ دلالت کرتا ہے کہ بس جو عالم نہیں ہے اس کا اکرام نہ کرے؟ یا یہ جملہ دلالت نہیں کرتا، بلکہ یہ جملہ فقط اتنا بتانا چاہ رہا ہے کہ ہمیں عالم کا اکرام اور ان کا احترام کرنا ہمارے اوپر واجب ہے، بس اتنا ہے. لیکن جاہل کا اکرام کرنا ہے نہیں کرنا ہے، اس آیت میں کوئی چیز کہہ دے یا اس آیت کہہ دے یا جتنی بھی جو مثال کے طور پر کوئی روایت میں کوئی لفظ اس قسم کے مل جاتا ہے یا آیت میں کسی کے اکرام کے لیے کہا ہے، یا سارق اور سارقہ فرض کرے اسی آیت کو اگر ہم شاید مثال قرار دے دیں، تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ سارق اور سارقہ جو ہے جو چوری کریں تو صرف ان کے ہی دونوں کے ہاتھ کاٹ دینا ضروری ہے، یا ان کے علاوہ کوئی اور جو ہے مجرم ہو جو اس سے بھی سختر گناہ کا اگر مرتکب اگر ہو چکا ہے، تو کیا اس کا مطلب یہ ہے صرف یہی دو ان کا جو ہاتھ کاٹنا ضروری ہے؟ کوئی اور اگر مجرم گناہ بھی کریں تو شریعت میں اس کے لیے کاٹنے کا کوئی حکم موجود نہیں ہے. یا اس آیت میں فقط اتنا بیان کیا گیا ہے کہ ان کے لیے حکم ثابت ہے، باقی سے قاطع نظر ہو سکتا ہے وہاں پر بھی کوئی اس قسم کا ہو اور ہو سکتا ہے کوئی اس قسم کا حکم موجود نہ ہو. مصنف کی رائے یہاں پر یہ ہے کہ لقب کا کوئی مفہوم نہیں ہے. لقب کا کوئی مفہوم نہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جس کلام میں بھی کسی چیز کو موضوع قرار دے کر کوئی حکم اگر اس موضوع کے لیے ثابت کیا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس موضوع کے علاوہ باقی تمام افراد سے آپ اس حکم کی نفی کریں، یا آپ نہیں کر سکتے. اچھا، مصنف کی پھر دلیل کیا ہوگی؟ دلیل بھی دینا ضروری ہے کہ بغیر دلیل کے تو ہم بات مانتے ہی نہیں ہے. تو دلیل کیا ہے؟ کہتے ہیں ہمارا مصنف فرماتے ہیں ہمارے پاس دلیل موجود ہے. وہ دلیل یہ ہے جب جملہ وصفیہ کے لیے کوئی مفہوم نہیں ہے تو جملہ لقبیہ کے مفہوم نہ ہونا بطریق اولا ہے. بہت ہی شاندار ایک دلیل ہے. ہم نے کہا جملہ وصفیہ میں موضوع موجود ہے، یعنی موصوف موجود ہے، پلس صفت بھی وہاں پر ذکر ہو چکی ہے. موضوع کے علاوہ ایک صفت بھی موجود ہے، اور صفت کے ہونے کے باوجود ہم نے کہا تھا وہ قید احترازی ہے، اور قید احترازی ہونے کے باوجود بھی جب ہم نے کہا کہ وہاں پر اس جملے کے لیے کوئی مفہوم نہیں ہے، یعنی عدم عند العدم پر وہ جملہ وصفیہ دلالت نہیں کرتا ہے، تو یہاں پر صفت بھی موجود نہیں ہے. مثال کے طور پر اگر ہم اس کو سمجھانے کے لیے ایک مثال دیتا ہوں، ایک آدمی ہے کہ جو ہے جس کو سردی لگ رہی ہے. فرض کرے سردی کیسے لگ رہی ہے؟ فرض کرے اس نے 2 کپڑے پہنے ہوئے ہیں کہ وہ اس کے باوجود اس کو اگر سردی لگ رہی ہے تو اگر ایک کپڑا اتار دیں تو پھر بطریق اولا سردی لگے گی. تو یہاں پر بھی اسی طرح یہ ہے، جب وہاں پر 2 چیزیں موضوع بھی ہے اور صفت بھی ہے، اس کے باوجود کوئی مفہوم نہیں ہے، تو یہاں تو صرف موضوع ہی ہے، تو کیسے اس کے لیے ہم مفہوم کے قائل ہو سکتے ہیں؟ کیونکہ صفت علیت حکم بھی ہو سکتی ہے. بہت ہی اہم دلیل ہے. وہاں پر جو صفت بیان ہوئی تھی جملہ وصفیہ میں، کوئی یہ دعویٰ کر سکتا تھا یہ جو حکم ہے جس موضوع پر مترتب ہو رہا ہے اس کا دار و مدار یہی صفت ہے. ممکن ہے یہ صفت حقیقت میں اس حکم کا اصل جو ریزن ہو، اصل سبب یہی صفت ہو، حکم کی علیت ہی یہی صفت ہو. اس کے باوجود بھی، اس امکان کے باوجود بھی جب ہم نے کہا کہ وہاں پر کوئی وصف کے لیے کوئی مفہوم نہیں ہے تو یہاں پر بطریقہ اولا ہے، یعنی حکم کا وجود صفت کے وجود کے ساتھ ہے. ممکن ہے کوئی دعویٰ کر سکتا ہے، اور عدم حکم عدم وصف کے ساتھ ہے. وصف علیت کا مطلب یہ ہے کہ حکم وجود اندر وجود، جب یہ صفت ہوگی تو حکم بھی ہوگا. اور عدم عند عدم کا مطلب کیا ہے؟ اگر حکم نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے اس سے پہلے صفت ختم ہو چکی ہے. یہ احتمال ہم دے سکتے تھے، اس کے باوجود بھی ہم وہاں پر یہ نہیں کہہ سکے، تو یہاں پر ہم کیسے قائل ہو سکتے ہیں؟ اس کے باوجود مفہوم نہیں ہے. تو لقب میں تو صرف موضوع ہی ہوتا ہے، موضوع کے علاوہ کوئی اور چیز وہاں پر موجود نہیں ہوتی. بس پھر کیا ہوگا؟ زیادہ سے زیادہ لقب کی دلالت یہ ہوگی کہ وہ حکم شخصی جو اس موضوع کے لیے ثابت ہے وہ غیر کو شامل نہیں ہے. وہ ہم پہلے ہی کہہ چکے ہیں. حکم کی 2 قسمیں ہوتی ہیں، ایک حکم شخصی، ایک ہوتا ہے حکم نوعی. حکم شخصی کا مطلب ہر موضوع کے لیے، جیسے کہ ہم نے سابقہ درس میں بھی بیان کیا تھا،
اگر آپ کے پاس 10 چیزیں اگر واجب ہیں شریعت کی طرف سے، تو وہ 10 چیزوں میں سے ہر ایک کا جو حکم شخصی ہے وہ دوسرے سے مختلف ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ حکم شخصی میں اس موضوع کی دخالت ہوتی ہے، اس مکان اور زمان ہر چیز کی اس میں دخالت ہوتی ہے، اس وجہ سے۔ لیکن حکم نوعی کا مطلب نوع وجوب، جتنے بھی کائنات میں موجود ہے وہ سب کے سب کیا ہے؟ ایک قسم کے نوع ہے۔ حرمت جتنے بھی ہے وہ سب ایک ہی صرف اور ایک ہی نوع جو ہے اس میں شامل ہے، تو اس کو حکم نوعی کہا جاتا ہے۔ یہاں پر ہم یہ کہہ سکتے ہیں حکم شخصی جو ہے فقط اسی موضوع کے لیے ثابت ہے جو اس کلام میں ذکر ہو چکا ہے، لیکن نوع حکم کی ہم نفی نہیں کر سکتے۔ لیکن عدم حکم پر یہ جملہ جو ہے دلالت نہیں کرتا، پس لقب کے لیے کوئی مفہوم نہیں ہے۔ اب ہم بڑھتے ہیں آج کے سوالات کی طرف۔ لقب اصولی کی تعریف کریں۔ لقب اصولی اور نحوی میں کون سی نسبت پائی جاتی ہے؟ لقب کی مفہوم ہے یا نہیں ہے، مصنف کا نظریہ بیان کرے۔ اور آخری سوال یہ ہے لقب کے مفہوم نہ ہونے کی دلیل کیا ہے، واضح کرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔